اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 460 میں سرحدوں کی حفاظت کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ کتاب الجہاد میں نہایت اہم مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، ان میں سے سرحدوں کی حفاظت کے آداب احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ ایک تو سابقہ بحث کا تتمہ اور تکملہ ذکر ہونے والا ہے، قرض دینے والے کا مقروض کو روکنا جہاد سے۔ سرحدوں کی حفاظت کی فضیلت اور آداب بیان ہوں گے، متعلقہ مسائل اور فروعات آئیں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ والدین کو حق ہے کہ اپنی اولاد کو جہاد سے روکیں جب واجب کفائی کی صورت میں ہو۔ اسی طرح ہے کہ جو شخص کسی سے قرض لینے والا ہے، یعنی اس نے پہلے اس کو دیا ہوا ہے، پھر اب اس کا وعدہ بھی پہنچ چکا ہے واپس دینے کا قرض، تو وہ شخص دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، تو قرض خواہ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ قرض جس کو دیا گیا ہے اس کو روک سکتا ہے کہ جناب علی میرا پہلے قرض ادا کرو، پھر اس کے بعد آپ جہاد پہ جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ لیکن اگر قرض جس نے لیا تھا وہ قرض ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، یا اس کا ابھی قرض واپس کرنے کا وقت نہیں پہنچا، چاہے جہاد سے واپس پلٹنے سے پہلے اس کا وقت آ جائے گا یا نہ، تو ان دونوں صورتوں میں پھر اس کو حق نہیں ہے جس نے قرض دیا تھا کہ وہ مقروض کو جہاد سے منع کرے۔ لیکن احتمال دیتے ہیں کہ دوسری صورت میں جب قرض کا جو ادائیگی کا زمانہ ہے وہ نہ پہنچا ہو، لیکن جہاد سے پلٹنے سے پہلے وہ پہنچ جانے کا احتمال ہو، تو پھر اسے روکنے کا حق حاصل ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا والمدین بضم اولہ وہو مستحق الدین یمنع المدیون المؤسر القادر علی الوفاء مع الحلول حال الخروج الی الجہاد۔ ادان یدین سے مدین ہے، یعنی قرض دینے والا، اس کو مدین نہیں پڑھنا کہ وہ مقروض کے معنی میں ہوتا ہے، مدین ہوتا ہے یعنی قرض دینے والا۔ وہو مستحق الدین، یعنی جس نے قرض دیا ہوا ہے اب اس نے واپس لینے کا اسے حق حاصل ہے۔ یمنع المدیون الموسر، تو وہ مقروض کو جہاد پر جانے سے روک سکتا ہے، لیکن کون سا مقروض؟ جو موسر ہو، یعنی اس کے پاس طاقت مالی موجود ہے کہ وہ واپس پیسے دے قرض کے۔ القادر علی الوفاء، جو اپنا قرضہ ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اس کو قرض دینے والا روک سکتا ہے۔ مع الحلول، یعنی جب جہاد کی طرف نکلنے کے وقت قرض کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہو۔ حل یحل، حلول یعنی وقت آ چکا ہو ادائیگی کا، تو اس کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ فَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا، عین کے ساتھ، اعسر یعسر معسر، اگر مقروض معسر ہو یعنی تنگ دست ہو، فقیر ہو، اس کے پاس قرض ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں، او کان الدین مؤجلا، یا قرض کو ایک خاص مدت کے لیے دیا گیا ہے، اس کی واپسی کا وقت معین ہے، تو ابھی اس کی واپسی کا وقت نہیں آیا۔ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ رُجُوعِهِ عَادَةً، اگرچہ کہ وہ جہاد سے واپس پلٹنے سے پہلے وقت آ جائے گا لیکن ابھی تو وہ نہیں آیا، تو ان دو صورتوں میں اگر مقروض تنگ دست ہو یا اس کے قرض کی واپسی کا بھی وقت پڑا ہوا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں لم یکن لہ المنع، تو مدین کو، قرض دینے والے کو، مقروض کو جہاد پر جانے سے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مع احتمالہ فی الاخیر، اگرچہ کہ آخری میں احتمال ہے کہ وہ روک سکتا ہو، جب اس کے واپس پلٹنے سے پہلے اس کے قرض ادا کرنے کی تاریخ اور وقت آ جاتا ہو، تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی آپ کو دیر ہو جائے گی، ابھی مجھے ادا کر کے جائیں، اس کو روک سکتا ہے۔ والرباط وهو الارصاد في اطراف بلاد الاسلام للاعلام باحوال المشركين على تقدير هجومهم مستحب استحبابا مؤکدا دائما مع حضور الامام وغیبته۔ سرحدوں کی حفاظت کرنا، بلاد اسلام، اسلامی ممالک کے سرحدوں پر بیٹھنا، وہاں پر
حفاظت کرنا لِلْإِعْلَامِ بِأَحْوَالِ الْمُشْرِكِينَ، تاکہ مشرکین کے حالات کی خبر رکھیں، علی تقدیر ہجومہم، اگر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مقابلہ کریں اور ان کی خبر پہنچائیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں رباط، یعنی کہ سرحدوں پر رہنا اور وہاں پر حفاظت کرنا۔ مستحب استحبابا مؤکدا دائما، یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہمیشہ مستحب مؤکد ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ہمیشہ یعنی مع حضور الامام و غیبت، چاہے امام معصوم حاضر ہوں یا ان کی غیبت کا دور ہو، تو یہ نہایت ہی مطلوب، مستحب اور اس کی تشویق اور ترغیب کی گئی ہے۔ وَلَوْ وَطَّنَ سَاكِنُ الثَّغْرِ نَفْسَهُ عَلَى الْإِعْلَامِ وَالْمُحَافَظَةِ فَهُوَ مُرَابِطٌ۔ اب ایک مرتبہ انسان اسلامی ممالک کے اندر سے اٹھ کے جاتا ہے اور سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو سرحدوں کے رہنے والے ہیں، ساکن الثغر یعنی سرحدوں کا رہنے والا، خود وہ ان امور کو انجام دیتا ہے، آمادہ کرتا ہے، وطن آمادہ کرتا ہے سرحدوں کا رہنے والا خود سے، علی الاعلام کہ وہاں کے حالات کو خبر دے حکومت کو، والمحافظت اور حفاظت کے لیے وہ تیار رہے، فہو مرابط، تو وہ بھی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا شمار ہوگا اور اس کو بھی وہی ثواب اور وہی فضیلت حاصل ہوگی۔ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، کم از کم 3 دن انسان کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے۔ فَلَا يَسْتَحِقُّ ثَوَابَهُ وَلَا يَدْخُلُ فِي النَّذْرِ وَالْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ لِلْمُرَابِطِينَ بِإِقَامَةٍ دُونَ ثَلَاثَةٍ، پس اگر کوئی شخص سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو 3 دنوں سے کم اگر ہوگا تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر کسی نے نظر مانی ہے کہ اگر کوئی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی خدمت میں اتنا میں پیش کروں گا، والوقف یا کوئی چیز وقف کی گئی ہے جو لوگ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان پر خرچ کی جائے، یا کسی نے وصیت کی ہے مرنے سے پہلے کہ یہ اموال اور یہ سرمایہ ان لوگوں پر خرچ ہو جو جا کر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وصیت للمرابطین، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے وصیت ہے، وقف ہے، نظر ہے، تو وہ اگر 3 دنوں سے کم وہاں رہتا ہے تو ان میں شامل نہیں ہوگا، نہ وہ نظر سے استفادہ کر سکتا ہے، نہ اس وقف سے استفادہ کرتا ہے، نہ ہی وصیت سے استفادہ کرتا ہے۔ بے اقامت دون ثلاثہ، اگر 3 دن سے کم وہاں پر رہتا ہے تو پھر اس ثواب کا بھی مستحق نہیں ہوگا، اور اس کے لیے جو سرمایہ وقف نظر یا وصیت کیا گیا اس سے بھی استفادہ نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ نَظَرَهُ وَأَطْلَقَ وَجَبَ ثَلَاثَةٌ بِلَيْلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا كَالْاعْتِكَافِ، اگر کسی نے نظر کی کہ میں سرحدوں کی حفاظت کروں گا، مرابط بنوں گا، نظر کی منت کی، کیونکہ یہ بہت فضیلت والا کام ہے، وَأَطْلَقَ اور اس کو مطلق چھوڑ دیا کہ میں سرحدوں کی حفاظت کروں گا، مطلق اس کو چھوڑ دیا، واجب ثلاث 3 دن اس کو سرحدوں پہ رہنا اور وہاں پر حفاظت کرنا واجب ہوگا، بِلَيْلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا، جس میں درمیانی 2 راتیں بھی شامل ہوں، کل اعتکاف، یہ ایسے جیسے اعتکاف کے 3 دن واجب ہوتے ہیں، درمیانی 2 راتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن انسان کو وہاں رہنا چاہیے، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسلامی ممالک، اسلامی علاقوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، 40 دن تک وہاں رہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ فَإِنْ زَادَ أُلْحِقَ بِالْجِهَادِ فِي الثَّوَابِ، اگر اس سے زیادہ رہے تو اسے ثواب میں جہاد کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، کہ 40 سے زیادہ دن اگر انسان وہاں رہتا ہے تو اس کو جہاد کا ثواب دیا جائے گا۔ لا انہ یخرج عن وصف الرباط، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ 40 دن سے زیادہ وہاں رہے تو وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سے خارج ہو جائے گا، بلکہ اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا۔ وَلَوْ أَعَانَ بِفَرَسِهِ أَوْ غُلَامِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِمَا مَنْ يُرَابِطْ أُصِيبَ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْبِرِّ، اگر کوئی شخص اپنے گھوڑے کے ذریعے، اپنے غلام کے ذریعے مدد کرتا ہے تاکہ ان کے ذریعے استفادہ کرے وہ شخص جو سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اصیبا تو اس شخص کو ثواب دیا جائے گا جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو، پرانے دور میں یہی گھوڑے ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، آج اس کی جگہ پر گاڑیاں ہیں مختلف قسم کی،
چیزیں ہو سکتی ہیں تو وہ ان کی خدمت میں پیش کرتا ہے، مدد کرتا ہے ان کی، تو اس کو ثواب دیا جائے گا۔ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْبِرِّ، چونکہ یہ ایک نہایت ہی نیکی کے کام میں مدد کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تو یہ تقوی کا کام ہے۔ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِبَاحَةِ لَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی سواری، اپنے نوکر وہ مباح کرتا ہے ان کے لیے کہ وہ ان سے استفادہ کریں اور اس کو ثواب پہنچے۔ لو نظرها اے نظر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة او نظر صرف مال الى اهلها وجب الوفاء بالنظر وان كان الامام غائبا لانها لا تتضمن جهادا فلا يشترط فيها حضوره۔ اگر کوئی شخص نظر کرتا ہے، منت کرتا ہے کہ میں سرحدوں کی حفاظت کروں گا، تو یہ مرابطہ ہے جو کہ رباط ہے، عبارت میں مذکور ہے۔ تو ہا کی ضمیر یہاں پر لوٹائیے تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رباط سے وہ مرابطہ بھی استفادہ ہوتا ہے۔ عبارت میں اگرچہ رباط مذکر لفظ ہے لیکن ہا کی ضمیر لوٹائیے تو اسی کا مربوط ایک لفظ ہے مرابطہ، اس کا معنی بھی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ تو اگر کوئی شخص سرحدوں کی حفاظت کرنے کی ناظر کرتا ہے، اور یا پھر وہ ناظر کرتا ہے کہ جو لوگ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان پر وہ مال خرچ کرے گا، واجب الوفاء بالنظر، تو اس منت کی اور اس نظر کی وفا کرنا اور اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ غَائِبًا، اگرچہ کہ امام معصوم غائب ہوں، لِأَنَّهَا لَا تَتَضَمَّنُ جِهَادًا، چونکہ امام معصوم کا اذن شرط تھا فقط جہاد ابتدائی کے لیے، اور مرابطہ کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا یا اس میں مال صرف کرنا تو یہ جائز ہوتا ہے امام معصوم کے اذن کے بغیر بھی، کیونکہ یہ جہاد تو نہیں ہے، یہ تو حفاظت ہے۔ فلا یشترط فیہا حضورہ، تو اس کے لیے امام معصوم کا حضور اور اس کی اذن اجازت ضروری نہیں ہے۔ وقیل یجوز صرف المنظور للمرابطین فی البر حال الغیبہ ان لم یخف الشنعۃ بترکہ لعلم المخالف بالنظر ونحوہ وہو ضعیف۔ وقیل یعنی ایک نظریہ یہ ہے کہ جو مال ناظر کیا گیا تھا مرابطین کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس کو خرچ کرنا جائز ہے فی البر، نیکی کے کاموں میں، یعنی اس کو جس کی ناظر کی گئی تھی کہ حفاظت کرنے والوں پر خرچ کروں گا، اس کو جا کر دوسرے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا جائز ہے، حال الغیبت، غیبت کے دنوں میں، کیونکہ امام معصوم موجود نہیں ہے تو یہ نظریہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کو دوسرے نیکی کے کاموں میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ ان لم یخف الشنعۃ بترکہ، اگر اسے خوف نہ ہو کہ اگر میں جو ناظر مان چکا ہوں کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں پر خرچ کروں گا، تو اگر اس کو خرچ نہیں کرتا تو شنع یعنی لوگ کہیں گے یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ منت کسی چیز کی کرتے ہیں اور خرچ کسی چیز پر کرتے ہیں، شنع شہرت کا اور مذمت کا اسے خطرہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے دوسرے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا جائز ہے۔ لعلم المخالف بالنظر، کیسے اس کو چھوڑنے سے اس کی شنعت اور شہرت ہو جائے گی، کیونکہ اس کے مخالفین کو علم ہو چکا ہے کہ اس نے ناظر مانی تھی، تو اب وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو کہیں گے دیکھیں ایک شرعی ناظر مان کے پھر اس کی جگہ دوسری جگہ پہ خرچ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس شنع کا معنی شنع یشنع و تشنیع، تان و تشنیع وغیرہ وہ لوگ کرتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں کہ اگر اس نے سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے ناظر مانی تھی، منت مانی تھی، پھر اس کو کسی اور جگہ پہ خرچ کرتا ہے تو وہ تان و تشنیع کرتے ہیں، کیونکہ مخالفین کو علم ہے کہ اس نے یہ ناظر کی ہوئی ہے، یا اسے شہرت کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں دوسرے کاموں نیک کاموں میں خرچ نہیں کر سکتا، ورنہ وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تفصیل کا قول ہے۔ واہ ضعیف، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ ضعیف نظریہ ہے، کیونکہ جب ناظر شرعی ہے اور منت شرعی طور پر اس نے مانی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ قرض خواہ جو ہوتا ہے وہ مقروض کو روک سکتا ہے جہاد سے جب وہ واپس دینے کی قدرت رکھتا ہو اور وقت بھی واپسی کا آ چکا قرض کی، تو
مخالفین کی ایک مرسلہ روایت ہے، نبی اکرم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا تغفر عنی خطایا، قال نعم الا الدین۔ ایک شخص نبی پاک کے پاس آیا، عرض کی ہے خدا کے رسول اگر میں راہ خدا میں صبر و تحمل کے ساتھ شہید ہو جاتا ہوں تو میرے گناہ بخشے جائیں گے؟ فرمایا ہاں مگر قرض نہیں بخشا جائے گا۔ فإن جبرائیل علیہ السلام قال فی ذلک، اس کے بارے میں جبرائیل نے بھی تاکید کی، سنن بہقی جلد 9 صفحہ 25 میں ہے۔ تو جہاد سے پہلے اس کو قرض واپس لوٹانا واجب ہے، اور قرض لینے والا اس کو منع کر سکتا ہے تاکہ قرضہ دے کے جائے، لیکن اگر وہ معسر ہو، تنگ دست ہو، یا اس کے ابھی وقت پڑا ہوا ہو قرض کا، تو پھر وہ نہیں روک سکتا۔ یہاں تک سرحدوں کی حفاظت کی فضیلت کا تعلق ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، اگرچہ کہ امام معصوم غائب ہو چکے اس میں جنگ و جدال تو نہیں ہوتا کہ اس سے منع ہو، بلکہ اگر جنگ و جدال بھی لازم آئے تو یہ مرکز اسلام کے دفاع کے مورد میں سے ہوگا، جس کے جواز پر پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور دفاع میں اذن معصوم شرط نہیں ہوتا۔ اور روایت ہے یونس کی امام رضا علیہ السلام سے، قلت لو جعلت فداکن رجلا من موالیک بلغه ان رجلا یعطی السیف والفرس فی سبیل اللہ فاعطاه فاخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل ثم لاقيه اصحابه فاخبروه ان السبيل مع هؤلاء لا يجوز وامروه بردهما فقال عليه السلام فليفعل۔ قال الراوي قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له قد شخص الرجل، قال عليه السلام فليرابط ولا يقاتل۔ قال الراوي ففي مثل قزوين والديلم واسقلان وما اشبه هذه الثغور، قال عليه السلام نعم۔ قال له الراوي يجاهد، قال عليه السلام لا الا ان يخاف على ضرار المسلمين۔ قال الراوي ارأيتك لو ان الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم ان يمنعوهم، قال عليه السلام يرابط ولا يقاتل، وان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتال لنفسه وليس للسلطان۔ تو یہ طولانی روایت ہے، وسائل الشیعہ باب 6 ابواب جہاد العدو حدیث 8، اور ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 37 میں یہ روایت موجود ہے۔ یونس کی ایک شخص نے امام رضا سے پوچھا جبکہ میں بھی حاضر تھا، میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے موالیوں میں سے ایک شخص کو ان ظالم حاکموں کے ہمراہ ہو کر راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے تلوار اور کمان گھوڑوں کی پیشکش کی گئی، اس نے جا کر وصول بھی کر لی، جبکہ وہ راہ خدا میں جہاد کرنے کی حقیقت سے نابلد تھا۔ پھر اس کے اصحاب اس سے ملے اور انہوں نے بتایا کہ ان حکام جور کے ہمراہ جہاد فی سبیل اللہ جائز نہیں، لہٰذا انہوں نے اسے حکم دیا کہ وہ یہ دونوں چیزیں واپس کر دے۔ فرمایا ہاں ایسا ہی کرے۔ عرض کیا اس شخص نے اس شخص کو جس نے یہ چیزیں دی تھی تلاش کیا، مگر وہ اسے نہ مل سکا، اور اسے بتایا گیا کہ وہ شخص وفات پا گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے۔ فرمایا اس صورت میں صرف دشمن کی سرحد پر مرابطہ حفاظت کی خاطر پڑاؤ ڈالے مگر قتال نہ کرے۔ عرض کیا جیسے قزوین، اسقلان، دیلم وغیرہ کی سرحد؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا جہاں یہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اگر وہاں دشمن آدم کے تو کیا کرے؟ فرمایا اسلام کی طرف سے قتال کرے۔ تو اس روایت سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ جنگ و جدال کے بغیر حفاظت کے لیے مامور ہونا ہوتا ہے، اور اس کے استحباب پر اگرچہ معصوم موجود نہ ہو تو یہ مستحب ہوتا ہے۔ روایات دلالت کرتی ہیں اس استحباب پر۔ غوالی کی روایت ہے سلیمان فارسی سے، نبی اکرم نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من قیام شہر و صیامہ، ومن مات مرابطا فی سبیل اللہ کان لہ اجر مجاہد الی یوم القیامہ۔ مستدرک الوسائل باب 6 ابواب جہاد العدو میں ہے۔ اور ایک روایت نبی اکرم سے من لازم الرباط لم یترک من الخیر مطلبہ ولم یترک من الشر مہربہ، وسائل الشیعہ باب 6، اور اس کی زیادہ مقدار 40 دن ہے، تو اس کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی نے فرمایا کہ اس پر اتفاق ہے۔ صحیح زرارہ اور محمد بن مسلم امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے اس مطلب میں منقول ہے، تو وسائل الشیعہ باب 6 ابواب جہاد العدو میں ہے۔ اور علامہ ابن جنید اسکافی متقدمین میں سے بغدادی مجتہد تھے، تو وہ کہتے ہیں کم از کم ایک دن بھی کافی ہوتا ہے، اور روایت نبوی اس کا تائید کرتی ہے۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من قیام شہر و صیامہ،
اور بعض روایات میں ہے کہ شیعہ کا حفاظت کرنا سرحدوں کی تو ان کے امر کا انتظار کرنا ہے۔ یہ ابو عبداللہ جوفی کی روایت ہے امام محمد بن علی سے۔ رباط کتنا ہے آپ کے نزدیک؟ فرمایا 40 دن، لیکن ہمارا رباط پوری زندگی ہے۔ وسائل و شیعہ باب 57 ابواب جہاد العدو میں ہے۔ اور جو شخص سرحدوں کی محافظت کرنے والوں کی مدد کرتا ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روایت امام رضا علیہ السلام سے ابراہیم جعفری نے نقل کی ہے۔ وسائل و شیعہ باب 4 ابواب احکام الدواب حدیث دوم میں ہے۔ اور جہاں تک اگر ان کی مدد کی اس نے منت مانی ہو تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، چونکہ شرعی منت ہے، جبکہ شیخ طوسی نے نہایہ میں اس کو حرام قرار دیا ہے دوسرے نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، مگر یہ کہ اس کو طعن و تشنیع کا خطرہ ہو۔ تو اس کے لیے علی بن مہزیار کی روایت سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، جو وسائل و شیعہ باب 7 ابواب جہاد عدو میں پائی جاتی ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو بہرحال اس سے مراد لیا جاتا ہے جب مرابطہ غیر شرعی ہو۔ اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی فضیلت کے بارے میں، جو ان کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، صحیفہ کاملہ میں دعا نمبر 27 طولانی دعا ہے، اور یہ مرکز افکار اسلامی کی طبع جو ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین کے ساتھ شائع ہوئی ہے، تو اس میں صفحہ نمبر 295 سے 301 تک ہے، اور پھر 2 صفحے میں اس کی تفصیل کے ساتھ شرح بھی بیان کی گئی ہے۔